اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ان آور فرسٹ کلاس میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں. آج 28 آف دسمبر 2025 وی آر اسٹارٹنگ اور پروگرام پائتھن پروگرامنگ کورس، جو کہ ایک بیسک کورس ہے، بہت ہی چھوٹا سا کورس ہوگا، آئی ہوپ سو. اور اس کے اندر ہم لوگ بیسکلی پائتھن کی بیسکس سیکھیں گے اور پائتھن کو انڈرسٹینڈ کریں گے فار فیوچر. اس پائتھن جو ہے فرسٹ لیکچر میں، یہ فرسٹ لیکچر ہے اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پائتھن کیوں ضروری ہے، پائتھن ہے کیا، کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوتی ہے، کہاں کہاں ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں ایٹسیٹرا. شروع کرتے ہیں جی. سو پائتھن ہوتی کیا ہے فرسٹ آف آل؟ سو پائتھن از اے پروگرامنگ لینگویج. جیسے ہمیں اردو یا ہندی یا انگلش سمجھ آتی ہے، اس طرح کمپیوٹر کو کمپیوٹر کی لینگویج میں سمجھانا پڑتا ہے، جو کہ کہلاتی ہے مشین لرننگ، مشین لینگویج ایکچولی. تو مشین لینگویج جو ہے وہ تو بائنری فارم میں ہوتی ہے، لیکن ہم جب اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو دیٹ از نون ایز سیکنڈری لینگویج. ہم اس کو پائتھن، جاوا اسکرپٹ، جاوا، سی پلس پلس، ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، ڈفرینٹ لینگویجز سے کر سکتے ہیں. جیسے ویب ڈیولپمنٹ کے لیے ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس ضروری ہے، گیم اپلیکیشنس کے لیے جاوا، سی پلس پلس، جاوا اسکرپٹ ایٹسیٹرا. لیکن کوئی ایسی لینگویج ہو سکتی ہے کہ جو تمام کاموں میں یوز ہو سکتے. فار ایگزامپل ایک ہی لینگویج ہو جو آپ کی ویب ڈیولپمنٹ بھی کر سکے، آپ کی گیم ڈیولپمنٹ بھی کر سکے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کر سکے. تو ایسی لینگویج ہے پائتھن. اور پائتھن بہت بیسک لینگویج ہے، پائتھن بہت امپورٹنٹ لینگویج ہے. اس کی بہت سی ریزنس ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی ایزی ہے. وائی؟ بیکاز ریڈ کرنے میں یہ ایزی اس لیے ہے کیونکہ اٹ از جسٹ لائک انگلش، اٹ از جسٹ لائک اے پلین لینگویج. ہمیں پائتھن کیوں سیکھنا چاہیے؟ اس کی بہت سی ریزنز ہیں، جن میں سے میں نے صرف 5 لکھی ہیں، لیکن اس کی بہت سی انگنت ریزنز ہیں. نمبر 1، اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. Why it's easy to understand? Because Python syntax is just like English. For example, اس کے اندر جو statements ہوتی ہیں، for example if else statement, the print statement, input output, if else or etc. یہ سارا انگلش کے ورڈس ہیں. That's why it's very easy to understand, easy to implement. Beginner friendly. جو لوگ نئے آ رہے ہیں پروگرامنگ میں، ان کے لیے یہ بہت ہی آسان لینگویج ہے، بہت ہی ایزی لینگویج ہے. یہ بہت سا ٹائم سیو کر سکتی ہے، یہ بہت ہی پاورفل اور یوزفل ہے، کیونکہ یہی لینگویج ویب ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہے، یہی لینگویج ایپ ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہے، یہی لینگویج سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل میں نے ریئل ورلڈ ایگزامپل یہاں پہ 5 لکھی ہیں صرف، کہ 5 جو بڑی ویب سائٹس یا بڑی اپلیکیشنز آپ کہہ لیں اس دنیا میں ہیں فی الوقت: نیٹ فلکس، یوٹیوب، گوگل، انسٹاگرام اینڈ فیس بک. یہ پانچوں کی پانچوں پائتھن کو ایز دیئر بیسک لینگویج ٹریٹ کرتی ہیں، ایز دیئر مین لینگویج ٹریٹ کرتی ہیں. یہ پانچوں پائتھن کو یوز کرتی ہیں اور امپلیمنٹ کرتی ہیں اپنے اندر. اس سے آپ کو پائتھن کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. نیکسٹ دیکھیں تو پائتھن ابھی بھی ویب ڈیولپمنٹ، ڈیٹا سائنس اور اے آئی کے اندر بہت ہی زیادہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اور فردر اس کی نیڈ ہے. اب پائتھن جو ہے وہ ایک مخصوص لینگویج نہیں ہے، اٹ از ناٹ inside a boundary. It is constantly expanding and widened. Why? Because Python ایک چھوٹی لینگویج نہیں ہے. ہم اگر Python سیکھیں گے نا تو it will be around 1 or 2% of the total Python. But this is the basic. یہ سیکھیں گے تو ہم لوگ ایڈوانس کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو ایڈوانس بھی سکھاؤں گا. پائتھن کے اندر جو ٹاپکس ہم لوگ مینلی اس کورس میں دیکھیں گے وہ ویریبلز، ڈیٹا سائنس، ڈیٹا ٹائپس، مائی بیڈ، لسٹ، ٹپلز، ان پٹ آؤٹ پٹ، ایف ایل اسٹیٹمنٹس، گرافس ایٹسٹرا اور آپریٹرز وغیرہ ہی ہوں گے. اچھا، اب پائتھن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ٹولز ریکوائر ہوتے ہیں
ٹولس کو ہم لوگ یوز کر کے پائتھن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, پائتھن کو پریکٹس کر سکتے ہیں, کیونکہ ہینڈز آن پریکٹس از ویری امپورٹنٹ فار لرننگ اے تھنگ. سو ان میں سے میں نے 6 لکھے ہیں, جن میں سے 4 جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈیبل ہیں اور 2 جو ہیں وہ آن لائن ہیں. یعنی اگر آپ کا سسٹم تھوڑا پرانا ہے, یعنی تھوڑا اسٹوریج پرابلم ہے, تو آپ آن لائن یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل گوگل کولاب اینڈ ٹریپلیٹ. اور اگر آپ کا سسٹم تھوڑا ہیوی ہے, یعنی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو دیٹ ول بی پائتھن, آئیڈل, تھورنی, پائچام اینڈ وی ایس کوڈ. یہ 4 آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہم جن پہ کریں گے نا وہ ہوگا گوگل کولاب اینڈ وی ایس کوڈ. ان 2 پہ ہم لوگ مینلی فوکس کریں گے, گوگل کولاب پہ اینڈ وی ایس کوڈ پہ. ہمارے بس آج کے لیے اتنا ہی میرے خیال سے, اور امید ہے آپ جو ہیں وہ سیکھ گئے ہوں گے کہ ہم لوگ پائتھن کیوں کر رہے ہیں. نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ڈاؤن لوڈنگ کریں گے, اور 3rd کلاس میں فائنلی ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے پائتھن فرام دا بیسکس. آئی ہوپ آپ نے سیکھا ہوگا. سو تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.